ناظرین، یہ تو جس قسم کی ایران کی سپریم کونسل نے، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ تو فتح کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے جو 10 نکات ہیں وہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ 10 نکات ہیں کیا؟ ان میں سے کچھ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے۔ یہ دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپ چکے ہیں اب تک، اور میں نے یہ کہاں پہ پڑھے؟ میں نے گلف نیوز میں پڑھے ہیں، ٹائمز ناؤ میں پڑھے ہیں، مرر میں پڑھے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ اسے رپورٹ کر رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب نے بہت اچھا رپورٹ کیا ہے یہ ایران سے جڑے ہوئے معاملات کو، جنگ کے دنوں میں بھی۔ تو انہوں نے جو رپورٹ کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ دوبارہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ لیا انہوں نے۔ نمبر 2، آبنائے حرمت پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، یورینیم افسودگی کو تسلیم کیا جائے گا کہ ایران اپنی ضرورت کے مطابق یورینیم کو افسودہ کر سکتا ہے، اور تمام بنیادی پابندیوں کا جو ایران کے اوپر پابندیاں وہ خاتمہ کیا جائے گا، تمام ثانوی پابندیوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے گا جو ایران کے خلاف تھی، بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، ایران کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی، خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلاء ہوگا، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی، اور جو آبنائے حرمت ہے اس کے حوالے سے وہ ایران کا کنٹرول رہے گا، ایران اس کا میکینزم بنائے گا، اور اس سے جو ایران پیسہ حاصل کرے گا وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا یا استعمال کیا جائے گا ریکنسٹرکشن کے اوپر، جو تباہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ مانگتے ہیں کہ جو نقصان کیا اس کی بھرپائی بھی کی جائے۔ یہ ہے جناب ایران کے مطالبات۔ اب اسے امریکی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے تضحیک آمیز مطالبات ہیں، ذلت آمیز، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے وہی مطالبات جو ایران نے پہلے رکھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ماننے پر مجبور کیوں ہو گیا؟ یہ ہے جناب سب سے بڑا سوال۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا؟ لیکن پہلے یہ شہباز شریف صاحب کے پاس جب ٹویٹ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، تو یہ کہانی کیا ہے؟ اب ذرا میں آپ کو ایک کہانی کی طرح بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی، اور ان 10 دنوں میں پوری کوشش کی کہ عرب ممالک پاکستان کو لے کر اس لڑائی میں اتر جائیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ پاکستان اس لڑائی میں اترنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی عوام نے شیعہ سنی فرقہ واریت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس بات کو ناممکن بنا دیا، اور پاکستان میں ایک مثالی بھائی چارہ دیکھنے میں آیا، حتیٰ کہ کوشش کی گئی کچھ ایسے کلعدم تنظیموں کے بندوں کو اتار کر کہ حالات خراب ہو جائے، لیکن پاکستانیوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور فرقہ واریت سے گریز کیا، جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پاکستانیوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، یعنی فیلڈ مارشل نے تو بلا کے مولویوں کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس کو ایران میں جانا ہے یا پسند ہے ادھر ہی چلا جائے۔ یہ معاملہ خراب ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اپنے موقف کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ جو صلح والا دن ہے، یعنی یہ پورا دن کیسا گزرا منگل کا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ منگل کے دن میں کہ اچانک سے کچھ آرڈرز آتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو۔ یہ 4 قسم کے آرڈرز ہیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا میں عام لوگوں کو دیے گئے اور پاکستان کے ریگولر میڈیا کو دیے گئے، اور ایرانی صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ایرانی صحافیوں کو آپ ٹی وی چینلز پہ لینے سے گریز کریں۔ اس کا شکوہ کچھ ایرانی صحافیوں نے بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ہمارے انٹرویوز تھے، ہمیں جانا تھا، لیکن اچانک ہمیں کینسل کر دیا گیا۔ یعنی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر آیا کہ آپ نے ایرانی صحافیوں کو نہیں لینا، دوسرا ایک یہ آرڈر آیا کہ آپ اب ایران کی مذمت کریں کہ جو اس نے سعودی عرب کے اوپر واپس اٹیک کیا، تو اس کی مذمت کے لیے بھی احکامات آ گئے۔ تو کچھ ایسی چیزیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی جس سے تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان اب پوری سائڈ لینے والا ہے، اور جیسے ہی امریکہ اٹیک کرے گا پاکستان پینترا بدل جائے گا، ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے میڈیا کو اس سے ملتے جلتے کچھ احکامات جاری کر رہی تھی۔ لیکن اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا گیم پلٹ دیا، اور ایک میسج آتا ہے شہباز شریف کے پاس۔ اور میسج کیا آتا ہے؟ شہباز شریف کا جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ پیغام اس طریقے سے نہیں تھا۔ اس پیغام کے شروع میں ایک اور چیز بھی ہے، اور یہ لائن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ پہلی لائن جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی، جو 1 بجے کے قریب رات کو انہوں نے کی، اس میں تھا ڈرافٹ پاکستان پرائم منسٹر میسج آن ایکس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک باریک چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج شہباز شریف نے خود نہیں لکھا، اور یہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میسج پاکستان کے اندر سے کسی سرکاری محکمے نے بھی نہیں لکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سرکاری لینگویج ہے، میں جرنلسٹ ہوں، ساری زندگی ہم نے یہ فائلیں پڑھی ہیں، ساری زندگی ہم نے یہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا، پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا، صرف پرائم منسٹر لکھتا۔ اگر عاصم منیر صاحب نے لکھا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے، کسی بیوروکریٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے۔ لیکن یہ کسی اور ملک نے کیونکہ لکھا ہے، اور زبان بھی وہی ہے جس قسم کی زبان ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے ہیں یا امریکن استعمال کرتے ہیں،
تو یہ میسج لکھا ہوا پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا اور شہباز شریف صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اور اجلت میں اتنی خوشی تھی کہ امریکہ سے میسج آ گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا. یعنی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغام شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے پوسٹ کریں گے، یہ لکھا ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے پہلے لائن یہ والی بھی لکھ دی کہ شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے یہ والا ڈرافٹ پوسٹ کریں گے، اور نیچے وہ پوسٹ بھی ساتھ ہی لکھ دی. تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں احساس دلایا گیا بڑے تگڑے طریقے سے، تو انہوں نے پھر اپنی ٹویٹ کو ایڈٹ کیا اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہ پہلی لائن نکال دی. تو یہ انیشیٹ پھر ایسا ہے کہ پاکستان سے نہیں ہوا، پرائم منسٹر آفس سے نہیں ہوا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، اور پاکستان کے کسی بیوروکریٹ نے نہیں کیا. یہ امریکہ سے انیشیٹ ہوتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کر رہے ہیں. امریکن میڈیا حیران ہے، دنیا بھر کے پروفیسر جو سیاست کو جاننے والے لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ شہباز شریف سے کتنی بڑی غلطی ہوگی ایکسائٹمنٹ میں. ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے نالائق بہت پسند ہے، میں نالائکوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، تو پھر شہباز شریف صاحب نے ثابت کی کہ میرے تو وڈا بھی نالائق کوئی نہیں ہے. یعنی وہ جو دیکھیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امن کے لیے رول پلے کرنا چاہیے، پاکستان کو جانبداری سے گریز کرنا چاہیے، پاکستان کو اس لڑائی میں اترنے سے گریز کرنا چاہیے. چاہے کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالے، چاہے امریکہ ڈالے، چاہے سعودی عرب ڈالے، کوئی بھی دباؤ ڈالے، اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہی کام کرنا بنتا ہے کہ وہ امن کے لیے کوشش جاری رکھے، اور پاکستان نے یہ کیا بھی. پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا، باقی لوگوں نے کیا، جن کا مینڈیٹ تھا انہوں نے بھی کیا، جن کا نہیں تھا انہوں نے بھی کیا، اور یہ کوشش بالآخر کامیاب ہوئی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ بنا بنایا جو ملا کھیل، وہ شہباز شریف صاحب سے غلطی ہو گئی، اور ایک شاندار موقع جو شہباز شریف کو مل رہا تھا انہوں نے ضائع کر دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے تو بطور ایک کٹ پتلی کے استعمال کیا گیا ہے، میری اس ساری لڑائی میں اتنی اوقات تھی. بہرحال جنگ بندی ہوگی، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ بندی قائم رہے گی، کیونکہ یہ پورے خطے میں خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے لیے ان کے مفاد میں بہت امپورٹنٹ ہے. اب اسرائیل اگر کوئی شرارت نہیں کرتا اگلے 2 ہفتوں میں تو یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف آنا پڑا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کافی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی، اور یہ ایکٹیویٹیز ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں ہو رہی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو سیولائزیشن پوری تباہ کرنے کا بیان ہے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے لگے، اور ان کے سٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے. کانگریس کے رکن جان بی لارنسن نے 119ویں کانگریس میں قرارداد 1155 پیش کی، جس میں صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو سنگین جنگی جرائم اور بدعنوانیوں کے لیے مواخذہ کرنے کی سفارش کی گئی. ایک تو میں آپ کو سنواتا ہوں عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ماضی میں دیا تھا. جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا، وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے 15 مئی 2022 کو یہ بات کہی تھی. تو جو عمران خان نے کہا تھا اگر آپ سنیں. اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس، امریکہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لو، نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا. جب امریکن اگر ان کی مدد کریں گے، کبھی بھی امریکی مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے. وہ ان کو کہیں گے کشمیر کو بھول جاؤ، فلسطینیوں کے لیے منہ نہ کھولو، جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینیوں سے چپ کرو. اگر روس 30% کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا، کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں. اگر آپ نے 30 لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے، آپ روس سے نہیں لے سکتے. اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی نا، وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ثابت ہوئی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا سیاسی پنڈت ہے عمران خان کہ اس نے جو بات کہی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ثابت ہوئی. میں کچھ مناظر دیکھ رہا تھا اور کچھ میں آڈیوز اور ویڈیوز سن رہا تھا. میں نے مولانا فضل الرحمان کو سنا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، جب فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی امن بورڈ کا حصہ بھی پاکستان نہیں بنا تھا. اس وقت پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی ورکنگ ریلیشن شپ میں بھی نہیں آیا تھا. تو ایک آدھی کوئی جعلی خبر کسی نے چلوائی تو فضل الرحمان صاحب کی گرج چمک ہی کچھ اور تھی. گرج رہے تھے، برس رہے تھے. فضل الرحمان صاحب کی آواز میں وہ جوش خطابت تھا کہ میں سن کر ابھی حیران ہو رہا تھا. لیکن ابھی اگر فضل الرحمان صاحب جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے. اتنی لو ٹون میں، اتنی آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، سوچ سوچ کر، بالکل ایسے گھسٹ گھسٹ کے وہ الفاظ بولتے ہیں.
क्या वजह है? इमरान खान के दौर में तो ये शख्स बहुत गुस्से में रहता था, बहुत जज्बात में रहता था, जज्बात भड़कते रहते थे कि ये कर दिया जी इसराइल के लिए, वो कर दिया जी, और यहूदी एजेंट का ये कार्ड लेके फिरते थे हर जगह। अभी जबान जो है वो मुंह के अंदर बंद है और बोलने की जरूरत भी नहीं है। वजह यह है कि जिन्होंने आज तक फजल रहमान साहब को पाला है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, फजल रहमान साहब उनके खिलाफ बेवफाई नहीं कर सकते। फजल रहमान साहब एजेंसियों के बहुत वफादार आदमी हैं और वो वैसी हरकत नहीं करेंगे जैसी आजाद सियासतदान कर सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर हैं जो मैंने देखे, इस वक्त भी मेरे सामने चल रहे हैं। मैंने देखकर मुझे तकलीफ हुई। देखिए, पाकिस्तान का दावा किया, पाकिस्तान कहता है जी हम इसलिए गए गजा अमन बोर्ड के अंदर कि हम एक नस्ल कुशी को रोकना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि नस्ल कुशी ना हो, जो जुल्म और ज्यादती फलस्तीनियों के ऊपर हो रही है वो बंद हो जाए। ये पाकिस्तान का दावा है। लेकिन फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने वहां पे जो मुलाकातें की हैं और जो इवेंट के अंदर उनकी शिरकत है, उसमें एक मिनट के लिए भी उनके चेहरे पे संजीदगी नहीं थी। मुस्कुराहटें, कह कहे, खिलखिलाकर हंसना, खुश होना, यानी उनकी बाछियां खिली हुई थी। आप किसी मर्ग वाली जगह पे जाए या किसी दुख वाली जगह पे जाए या किसी तकलीफ वाली जगह पे जाए तो क्या आप ऐसे हंसते हैं, आप ऐसे एंजॉय करते हैं, या आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है? एहसास ही नहीं है। मिसाल के तौर पे झगड़ा हो गया दो ग्रुप्स के बीच में, एक ग्रुप के 70-80 हजार बंदे मर गए। अब वो ग्रुप के लोग सुलह करने के लिए बैठे हैं और जंग बंदी और लड़ाई बंद करने के लिए वहां बैठे हैं, और जिनके बंदे मरे हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं। आप फलस्तीनियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये दांत वहां पे अंदर रखे जा सकते थे, थोड़ी देर के लिए संजीदगी इख्तियार की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई छोटा मोटा लीडर मिल जाता है, इनकी बातचियां खिल जाती है, फोटो बन जाएगा, वीडियो बन जाएगी, आगे निकलो अच्छा टिकटॉक बन जाएगा, तो सारे ही टिकटॉक पे लगे हुए। फलस्तीनियों की दिल आजारी की है इन्होंने वहां कह के लगा के, जिस तरह ये लोगों को मिलते रहे, इनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अब पाकिस्तान और जो इसराइल का रिलेशन है ना, वो कैसा है मैं आपको बिल्कुल सादा कर देता हूं, पाकिस्तान के हर आदमी को समझ आ जाएगा। किसी गांव देहात में या किसी शहर में कोई दो लोगों का नाजायज ताल्लुक बन जाता है ना, तो वो दुनिया को नहीं बताते कि हमारा नाजायज ताल्लुक बन गया। बल्कि जब कोई उन्हें पूछता है तो वो कहते हैं नहीं मैं तेनू जानता भी नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं जी मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। उन्हें नहीं जी हमारे बीच में कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो दो लोग तो बड़ी कामयाबी से अपना ताल्लुक छुपा रहे होते हैं, लेकिन पूरे गांव को और पूरे शहर को पता होता है कि इनका आपस में नाजायज ताल्लुक है। तो पाकिस्तान ने इसराइल से उस तरह का एक नाजायज ताल्लुक बना लिया। मैं मिसाल थोड़ी सी आपको और लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन वैसा ही है। आप कान को इधर से पकड़े या घुमा के इधर से पकड़े, आप अपने पासपोर्ट पे कुछ भी लिखे, आपका अब इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशन है और आप इसराइल की तहफ्फुज़ के लिए काम करने जा रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है कि वो झूठ नहीं बोलते नॉर्मली। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने स्टेटमेंट सुने, मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक बड़ी खूबियों में खूबी है कि वो झूठ बोलते ही नहीं, सीधी बात करते हैं मुंह के ऊपर टक करके। ये लो, नुकसान हो जाए बेशक, कई दफा नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात वापस ले लेते हैं और बताकर वापस ले लेते हैं, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है और इस खूबी ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चलने वालों को मुसीबत डाली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बार बार कहता है कि मेरा जो गजा अमन बोर्ड है, इसका सबसे बड़ा मकसद हमास का सफाया और हमास को गैर मुसल्लह करना फौरी तौर पर। नहीं, ये हमें करना पड़ेगा, हमास का खात्मा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उसका अगला मिशन भी बताते हैं कौन करेगा, कैसे करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं कि जनाब मेरा ये गजा अमन बोर्ड है, इसके जरिए से मैंने हमास को गैर मुसल्लह करना नहीं होगा, सफाया कर दूंगा। और सफाया कौन करेगा, किससे करवाऊंगा, ये भी बता दिया। दूसरी तरफ ताहिर अशरफी और हमनवा या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज या खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो लगातार इस बात में बदलते कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेगा, ताड़ा फुप्पी का पुत्र है भाई। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं ये काम करूंगा, आप कौन होते हैं कहने वाले कि वो नहीं करेगा? वो करेगा और जिससे उसने करवाना है उससे वो करवाएगा। और जिन